اور بنگالیوں کو ہم نے بہت زیادہ تباہ برباد کیا ہے. ان بنگالیوں نے ہندوستان کے ساتھ رشتے واسطے سارا کچھ شروع کیا. 71 کے بعد 71 سے پہلے ایک بنگالی انڈیا میں نوکری کرنے نہیں گیا تھا. اس وقت 1 کروڑ بنگالی ہندوستان میں چھوٹی چھوٹی جاب کیرالہ کے اندر، ڈھاکہ کے اندر، آسام کے اندر، کلکتہ کے اندر، آسام کے اندر کر رہا. 1 کروڑ. ان کی سب سے بڑی لڑائی جو ہوئی تھی وہ 85 میں آسام کے ساتھ ہوئی تھی. 71 سے پہلے ایک بنگالی عورت نہیں بکی تھی. فیکٹ سے کہتے ہیں اس وقت 10 لاکھ بنگالی عورتیں جو ہیں دنیا کی مارکیٹ میں بکی ہیں. 70% طوائفیں جو ہیں اس وقت کلکتہ میں بنگلہ دیش سے ہیں. ایک کک نظر نہیں آتا تھا ویسٹ پاکستان میں بنگلہ دیش کا، لیکن اس وقت تقریباً کوئٹہ کے جیسے، چاغی جیسے دور افتاد 3000 روپے پہ نوکری کر رہے ہیں. 20 لاکھ بنگالی پاکستان میں نوکری کر رہے ہیں. یہ امن کی آشا انہوں نے بھگتی ہے. مجھے ڈر اس بات کا ہے، اللہ نہ کرے جو ہمارا رویہ ہو گیا پاکستان سے محبت کرنے والوں کے ساتھ، کہ کل کو خدا نہ خواستہ سوات میں اپنی آرمی آپریشن کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، بلوچستان کے اندر، وانا کے اندر کوئی بندہ آرمی آپریشن کا جو ساتھ دیتا ہے، کل اس کو پھانسی پہ لٹکانے والے پیدا ہو جائیں، آپ کا کیا رویہ ہوگا؟ وہی کچھ کیا انہوں نے مشرقی پاکستان میں، جو آج سوات میں آرمی آپریشن کا ساتھ دینے والے کرتے ہیں، لیکن ہم ایک آنسو نہیں بہا رہے. اچھا فواد چودھری صاحب، یہ جو پیرالل ڈرا کیا ہے اوریا مقبول جان صاحب نے، بنگلہ دیش کو ایک خاص پرسپیکٹو میں ڈسکس کیا اور پھر اس کو ایک پیرالل ڈرا کیا، سوات آپریشن اور اس سے متعلقہ حالات کو ریلیونٹ بنایا، اس سے آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ وسیم صاحب، شدت پسندی، ایکسٹریمزم، چاہے ایک شخص کی طرف سے ہو، ایک گروہ کی طرف سے ہو یا کسی ریاست کی طرف سے ہو، ناقابل قبول ہے. حسینہ واجد صاحبہ کی جو حکومت ہے بنگلہ دیش میں، وہ بالکل اس وقت ایک شدت پسندی اور ایکسٹریمزم کی پالیٹکس کر رہی ہے جو بالکل ناقابل قبول ہے پاکستان میں. مجھے تو اس بات پہ بھی افسوس ہوتا ہے تھوڑی سی. میں اوریا مقبول جان صاحب کے اس نیریٹو سے تو اتفاق نہیں کرتا جو انہوں نے دیا ہے، لیکن جو اینڈ بات ہے اس پر مجھے بھی شرمندگی ہو رہی ہے کہ آج پاکستان کی ریاست، جہاں پہ ایک طرف آپ کہتے ہیں ڈرون مار گرائیں، وہ اصل میں اتنی کمزور ہو چکی ہوئی ہے کہ اس کے جو ساتھی بنگلہ دیش میں جیسے ملک جو پاکستان جو امریکہ کے تو مقابلے کا ملک نہیں ہے، وہ بھی ان کو پھانسیاں دی جا رہے ہیں، اور اتنا ہم کمزور ہو گئے ہیں کہ بطور ریاست ہماری طرف سے کوئی آواز تک نہیں اس پر اٹھ رہی. جو پھانسی دینے کا فیصلہ ہے وہ بالکل غلط ہے. ایک بہت وقت بھی گزر گیا تھا، ان کی عمر بھی بہت زیادہ 80-85 سال ان کی عمر ہو چکی تھی، اور بالکل میرا خیال ہے کہ 2 wrongs cannot make 1 right. اگر ان کے کوئی جرائم بھی تھے، لیکن یہ جو بھی بنگلہ دیش کی حکومت نے اور عدالت نے جو کیا ہے اس سے جو ان کی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور پولیٹیکل نیریٹو ہوتا ہے، آپ کے بنگلہ دیش بننے کے حمایتی بھی بہت لوگ ہوں گے اس وقت، لیکن ان لوگوں کو بھی حق ہے اپنی اوپینین رکھنے کا جو بنگلہ دیش بننے کے خلاف تھے. آپ اس بنیاد کے اوپر تو ان کو پھانسی نہیں دے سکتے کہ وہ آپ کے بنگلہ دیش بننے کے خلاف تھے. یہ بھی پولیٹیکل نیریٹو تھا، اور پاکستان کے جو حمایتی ہیں وہ بھی ایک سیاسی رائے رکھتے تھے، اور اس کی بھی رسپیکٹ کی جانی چاہیے. ٹھیک ہے، تو فواد صاحب بس بیفور وی گو ٹو اے بریک، مجھے آخر میں یہ بتائیے گا کہ مطلب یہ تو جو آپ نے اشارہ کیا، and I think many people will agree, یعنی اینڈ آئی ایم گلیڈ، مطلب مجھے معلوم ہے کہ جماعت اسلامی سے آپ کا کس نوعیت کا، کس شدت کا اختلاف ہے، پھر بھی آپ اسے ایک پرٹیکولر ایشو میں تنقید برائے تنقید نہیں کر رہے، بلکہ ان کو اس معاملے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 2 wrongs does not make 1 right. لیکن یہ تو پھر بحیثیت ریاست ہمارے لیے بڑی افسوس کی بات نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی ایسا لگا، ارریسپیکٹو کہ کون سی حکومت تھی، کہ ہماری حکومت ان معاملات میں ایسا لگتا ہے پکنک منانے گئی ہوئی ہے. مطلب مثلا اگر دبئی سے ایک خاص فرقے کو کہ لوگوں کو چن کے نکالا جا رہا ہو، جس میں بڑی تعداد پاکستانیوں کی ہو، ان کو راتوں رات کہا جا رہا ہو ایک خاص مسلک کی بنیاد پہ کہ جناب آپ واپس جائیے، یا جناب بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہو، سعودی عرب سے بے دخلی والا معاملہ ہو، سفارتی سطح پر کوئی آواز ہی نہیں اٹھتی، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. اور اسی دبئی میں ہم دیکھتے ہیں انڈینز کے ساتھ ان کی حکومت ساتھ کھڑی ہوتی ہے، ہمارے لوگ ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں اپنی سفارت. 60,000 پاکستانی اس وقت سعودی عرب نے نکال دیا ہے 6 مہینوں میں. ہماری حکومت کی طرف سے کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا، کویت نے ہمارے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. ان کے وزیر اعظم یہاں پر آئے، چونکہ وہاں پہ سیف الرحمان کا اور پرائم منسٹر صاحب کا بزنس ہے کویت میں، ان کو ہم نے ہاتھوں پہ اٹھایا، اور ہم نے یہ بھی ان سے ڈیمانڈ نہیں کی کہ بھائی آپ نے پورے پاکستان کی اتنی توہین کی ہوئی ہے کہ آپ نے ان پہ پابندی لگائی. یہ جو امہ زیادہ لوگ کرتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی ذرا سوچنے کا مقام ہے کہ بھائی اگر پاکستان ہے تو آپ کی
کی کوئی حیثیت ہے؟ اگر امہ کا شوق ہے تو پاکستانی پاسپورٹ سرنڈر کریں اور جا کے کسی امہ سے جا کے تعلقات اپنے دیکھیں وہاں آپ کی اوقات کیا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ پاکستان ہے تو کچھ ہماری بھی اوقات ہے, اگر پاکستان نہیں ہوگا تو ہماری حیثیت بھی کوئی دنیا میں نہیں ہے. رائٹ ٹھیک ہے. آن دیٹ نوٹ آئی ول ٹیک اے بریک. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پھر ذرا موضوع کی نوعیت مختلف ہوگی. دور افتخار ختم ہوا ہے. اب کئی لوگ اس کو دور افتخار چودھری کہتے ہیں اور کئی لوگ دور افتخار وہ فخر والا افتخار بھی کہتے ہیں, اور دور جیلانی شروع ہوا ہے. ذرا ان ادوار کا ہم جائزہ لیں گے ان دو مہمانوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جناب اس پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. کسی تمہید کے بغیر اوریہ صاحب, اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ مختصر ترین الفاظ میں, ڈیٹیلز میں جائیں گے بعد میں, افتخار چودھری صاحب کے دور کا احاطہ کیجئے تو آپ کیا کن الفاظ میں, کن مختصر ترین الفاظ میں فرمائیے گا؟ دیکھیں جو 60 سال میں بینچ اور بار نہیں کر سکی مل کے, وہ بنیادی طور پر 8 سال میں افتخار چودھری نے کیا ہے. ایک بالکل نئی شکل ہے. ہر بندے کے پلس مائنس ہوتے ہیں, کوئی پرفیکشن نہیں ہے, کوئی پیغمبر نہیں ہے, کوئی معصوم من الخطا نہیں ہے, لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ 8 سال جو ہیں, ان 8 سالوں کے اندر دیکھیں حضرت علی کا ایک قول ہے کہ یہ دیکھو کہ دشمن کے تیروں کا رخ کس طرف ہے. خوش کون ہے؟ پوری کی پوری بیوروکریسی خوش ہے, پوری کی پوری ان کے جانے پہ. کیوں خوش ہے؟ کہ بنیادی طور پر یہ وہ لوگ ہیں جو سیاستدانوں کو کہتے تھے جی ہمیں جوڈیشری کام نہیں کرنے دیتی, اور جوڈیشری کو کہتے تھے میں سیاستدان کام نہیں کرنے دیتا. جرنیل خوش ہیں کہ مسنگ پرسنز کے لیے لایا گیا, خوش ہیں کہ 10-10 سال کیس چلتے تھے کرپشن کے, اور پیشیاں ہو رہی ہیں, میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش ہو رہے ہیں, فلاں ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. جتنی ریکوری پورٹل نیب نے نہیں کی اتنی ریکوری ایگزیکٹلی افتخار چودھری کے کھاتے میں آتی ہے. نیب کے انسٹیٹیوشن نے نہیں کی اتنی اس کے کھاتے میں آتی ہے. یہ وہ سارے ایونٹس. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, جو سو موٹو ہے یہ پبلک ریفلیکشن کی علامت تھی. وزیر اعظم کا دفتر اٹھا لیں, وزیر اعلیٰ کا اٹھا لیں, گورنر کا اٹھا لیں, اتنی درخواستیں ان کو جمع نہیں ہوئی جتنی ایک ہیومن رائٹ سیل کو جمع ہوئی ہیں. اچھا, اور دوسری بات, لیکن ایک بات یہ بتائیں اکیلے جی اوریہ صاحب مجھے یہ بتائیں, ایک عام آدمی محمد حسین عبد القدوس, اس کا تعلق سپریم کورٹ سے ہوتا ہے یا نچلی ترین عدالت سے ہوتا ہے؟ اور اب یہ بتائیے کہ افتخار چودھری صاحب کے ساتھ جتنی ماسس کی, میڈیا کی, سیاستدانوں کی سپورٹ تھی, جتنا اچھا موقع ان کے پاس تھا عدالت کو نچلی ترین سطح پر چلے انقلاب لانے کا نہیں, ریولوشنائز کرنے کا نہیں, لیکن ذرا سا بہتر کرنے کا, اس کے لیے انہوں نے کیا ایفرٹ کی؟ وہاں تو لوگ آج بھی وکیل نہیں کرتے, جج کر لیتے ہیں, آج بھی ایک دہائی تک مقدمات چلتے رہتے ہیں. اس کے لیے افتخار چودھری صاحب نے کیا کیا جو ماسس کا مسئلہ تھا, جس کا تعلق ٹکرز سے نہیں تھا؟ یہاں افتخار چودھری صاحب نے ایک کمزوری تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے غلطی کی کہ وہ سمجھتے تھے وکیل ان کو آگے لے کے آنے والے ہیں. حالانکہ اعتزاز حسن ہو, علی احمد کرد ہو, منیر ملک ہو, حامد خان ہو, یہ 100 بندوں کا جلوس نہیں نکال سکتے تھے اگر افتخار چودھری کی گاڑی بیچ میں نہ ہوتی. یہ طے ہے, کبھی نکال سکے. آج بھی کراؤڈ جمع کریں تو نہیں جمع کر سکتے. وہ ایک سینٹیمنٹ اس کے ساتھ وابستہ تھے. پولیٹیکل پارٹیز کا حال یہ تھا کہ یہ ان کا پورا معاملہ جو تھا وہ کیک کاٹنے پہ آ گیا تھا. سالگرہ کا کیک کاٹ لیا, تصویریں ہو گئی, پورے دور کے اندر کوئی موومنٹ یعنی نچلی سطح پر عدالتی نظام کی بحالی نہ کرنا یہ صرف ایک معمولی غلطی تھی یا ایک کبیرہ گناہ تھا جو سرزد ہوا؟ غلطی نہیں, انجانے میں ہوا یہ کہ جب وکیلوں نے ایک فتح حاصل کی تو ان کا چھوٹی عدالتوں کے اوپر ایک رویہ بڑا عجیب قسم کا ہو گیا. آپ اس دور کے اخبار اٹھا لیں, کسی جج کو تھپڑ پڑ رہے ہیں. سر وہ تو الگ مسئلہ ہے, میں تو وکلا اور ججز کے تعلق سے بات ہی نہیں کر رہا, میں تو ایک عام سائل اور ججز کے تعلق سے بات کر رہا ہوں, اس عدالتی نظام سے کرپشن کی بات کر رہا ہوں. اس میں بہتری کے لیے کیوں کچھ نہیں کر رہا ہے؟ میں بتاؤں, نہیں وہ وہاں میں بتاؤں نا, ہوا یہ ہے کہ گزشتہ 60 سال سے ہمارے وکلاء کا ایک رویہ ہے عدالتوں کے اندر. ہم ایڈجرمنٹس مانگتے ہیں, ہم جناب ریلیف مانگتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم کیسوں کو طول دیتے ہیں. یہ پورے کا پورا سائلوں کا ایک پورا رویہ تھا سائلوں کے ساتھ ہمارا. اور وہ ایڈجرمنٹ وکیلوں کی, میں خود ایک 9 سال ایک عدالت کا پریزائڈنگ آفیسر رہا ہوں, ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اور اسسٹنٹ کمشنر کا. مجھے پتا ہے کہ کس طرح عدالتوں میں طول دیا جاتا ہے.
افتخار چودھری صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے وکیلوں کے اوپر بھروسہ کر کے اس معاملے کو زیادہ چھیڑا ہی نہیں. اچھا انہوں نے ضرورت سے زیادہ انحصار کیا. ٹھیک ہے میں ذرا فواد چودھری صاحب کی طرف ہوں پھر آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. فواد صاحب افتخار صاحب سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ میرا خیال ہے زیادہ لوگوں کے لیے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن سر یہ تو بتائیں نا، اگر ان کے جانے سے نون ہو کہ پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف اور ایم کیو ایم کے آپس میں لاکھ اختلافات ہوں، افتخار چودھری صاحب کے بارے میں ایک رائے ہے. پیپلز پارٹی اور نون کے آپس میں کروڑ اختلاف ہوں، افتخار چودھری صاحب کے بارے میں ایک رائے ہے. سیولینز اور ملٹری کے افراد کی آپس میں تعلقات کیسے ہوں، افتخار صاحب کے بارے میں ایک رائے ہے. بیوروکریٹس اور پولیٹیشنز کی آپس میں کوئی تعلقات ہوں، افتخار صاحب کے بارے میں ایک رائے ہے. اگر سب ان کے جانے سے خوش ہیں تو سب کو اس کا مطلب تکلیف بھی ہوگی، تو کچھ تو اچھا کیا ہوگا نا، سب کو کہیں چوٹ پہنچی ہے غلط کاموں میں، تبھی سب آج خوش ہے نا. تمام طبقات ان کے جانے کے اوپر خوش ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، سوائے دو طبقات کے. ایک جو طالبان اپولوجسٹس ہیں، جو طالبان کے ہر وقت اپولوجی کرتے رہتے ہیں، وہ خوش نہیں ہیں، اور دوسرے جو پاکستان فوج کے خلاف ایک تحریک چلا رہے ہیں. یہ دو طبقات جو ہیں وہ افتخار چودھری صاحب کو ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں. باقی تمام طبقات خوش ہیں، میں آپ سے متفق ہوں اور ریاض صاحب سے بھی متفق ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ افتخار چودھری صاحب نے گزشتہ 8 سالوں میں خود کو ایز اے پولیٹیشین چلایا، عدالت کو اپنا فیفڈم سمجھا، اور ایک ایجنڈے کے تحت وہ ایک بھی مقدمہ افتخار چودھری صاحب کا ایسا مجھے آپ نہیں دے سکیں گے جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہ ہو، جس کا کوئی ایجنڈا نہ ہو. انہوں نے تمام طبقات سے، چاہے پولیٹیشنز ہوں، چاہے فوج ہو، چاہے بیوروکریسی ہو، ان کو بے عزت کیا. عدالت بھائی گیلانی صاحب نے خط نہیں لکھا، لکھ دیتے تو گھر نہ جاتے، اس میں کیا ایجنڈا ہے؟ او جی ڈی سی پہ ایف اے پاس کو لگا دیا، نہ لگاتے تو سوموٹو کا جواز نہ بنتا. ایجنڈا کیا ہے؟ 7 ممبر بینچ نے انہیں ڈسکوالیفائی نہیں کیا تھا. جو پارلیمنٹ جو پرائم منسٹر کو الیکٹ کرتی ہے اس نے انہیں ڈسکوالیفائی نہیں کیا تھا. افتخار چودھری صاحب نے 2 بندوں کے ساتھ بیٹھ کے 18 کروڑ لوگوں کے منہ پہ تھپڑ مارا اور یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیج دیا. اور مسلم لیگ نون نے بھی غلطی کی اس وقت. تو آج پریکٹیکلی پاکستان میں پارلیمنٹ سپریم نہیں رہی اس فیصلے کے بعد، سپریم کورٹ سپریم ہوگی جو ریورس ہوگی. ابھی پارلیمنٹ جو ہے وہ بالکل، میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی ریورس کرنا چاہیے اور اس فیصلے کو سیٹ اسائیڈ کرنا چاہیے پارلیمنٹ کو. لیکن افتخار چودھری صاحب کا جو مسئلہ تھا، مثلا میں آپ کو بتاؤں، ایئرپورٹ کے اوپر عتیقہ اردو سے 2 بوٹل وائن کو سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کر دیا کہ میٹر آف پبلک امپورٹنس ہے. ارسلان افتخار کے کیس میں سپریم کورٹ نے کہا یہ 2 پرائیویٹ لوگوں کا معاملہ ہے. ایک کیس میں ان کا فیصلہ ہر کیس میں دوسرے سے مختلف ہے. اور جو وہ بار بار بات کرتے تھے کہ آئین سپریم ہونا چاہیے، رول آف لا ہونا چاہیے، ان کا انہوں نے ہم منی بنا دیا کہ جو میں کہتا ہوں وہ آئین ہے اور وہ قانون ہے. اور ہوا کیا ہے اس کے نتیجے میں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا نچلی عدالتوں کی، قطعی طور پہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری نہیں تھی اس کو ٹھیک کرنا. لیکن افتخار چودھری صاحب نے اتنا اوور ریچ کیا عدالتوں کے اوپر، ہائی کورٹس کی حیثیت کو ختم کر دیا بالکل. رجسٹرار سپریم کورٹ سیشن ججز کو ڈائریکٹ فون کرتا تھا کس قانون کے تحت، ڈائریکٹ رپورٹ منگاتا تھا کس قانون کے تحت. انہوں نے نچلی سیشن کورٹس کو، جو بار ایسوسیشنز کی بات کرتے ہیں، بار ایسوسیشنز کیوں اتنی طاقتور ہو گئی کہ جب افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس پاکستان فون کر کے کہے لاہور بار کے پریزیڈنٹ کو کہ فلانے ایشو کے اوپر آپ نے جلوس نکالنا ہے، تو پھر سیشن جج کی، ہائی کورٹ کے جج کی کیا حیثیت ہو گئی؟ وہ تو ختم ہو گئے. جب ادارے آپ نیچے سے ختم کر دیں گے اور آپ سب کچھ اپنے اوپر سمیٹ لیں گے تو پھر آپ ذمہ دار ہیں. اچھا اب اس سے پہلے کہ میں اوریا صاحب کی طرف جاؤں ایک چیز کی وضاحت کیجئے. دیکھیے آپ نے بعد میں جتنی بھی مثالیں دیں اس میں شاید یہ آرگیومنٹ صحیح یا غلط بن سکتا ہے کہ جناب قانونی طور پر ان کی اپنی ایک رائے تھی، اس پرٹیکولر کیس میں آپ کی الگ رائے تھی. لیکن آپ نے ابتدا میں جو بات کی وہ تو بڑا سنگین نوعیت کی بات کی کہ آپ نے کہا جناب طالبان کے حامی افراد، یا آپ نے تاثر دیا کہ دہشت گردوں یا دہشت گردی کے حامی افراد، ان میں صفحہ ماتم بچھی ہوئی افتخار چودھری صاحب پہ جانے تھے. سر ایک چیف جسٹس کا ان لوگوں سے کیا تعلق ہے؟ یہ کیا بات کی آپ نے؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں دو باتوں کی وجہ سے جو طالبان کے حمایتی ہیں وہ ان کی حمایت کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ طالبان کے جو حمایتی ہیں وہ ڈیو پروسیس کے اوپر یقین نہیں رکھتے. یہ جو فوری انصاف کیا ہے نا، ان کا کیا انصاف ہے؟ ادھر سے جو شکایت لے کے آئے اس کی شکایت کے اوپر دوسرے کا گلا کاٹ دو، یہ ان کا انصاف ہے. کوئی ایویڈنس نہ ہو، کوئی شہادت نہ ہو، کوئی اس کے اوپر کراس ایگزامینیشن نہ ہو، یہ طالبان کے انصاف میں نہیں. اور یہ ایک آئیڈیل نظام سمجھا جاتا ہے جو طالبان کے حمایتی ہیں ان کے نزدیک. افتخار صاحب نے کس کی گردن کاٹی؟ کس کا فیصلہ راتوں رات کر دیا سر؟ افتخار چودھری صاحب یہی کر رہے تھے نا. سو موٹو کیا ہے؟ سو موٹو یہی ہے نا، 90,000 درخواستیں ان کے پاس چلی گئی. سو موٹو ایک لیگل پریکٹس ہے جس کی اوور ایکسرسائز ہونے پر آپ تحفظات کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن ایک لیگل پریکٹس ہے. آپ کے آئین میں 184(3) میں آ رہا ہوں نا.
نہیں وسیم میں آپ کو میرا پوائنٹ میں جو دینا یہ چاہتا ہوں کہ ڈیو پروسیس ختم کر دیا سو موٹو کے نتیجے میں، اور یہی طالبان کا جسٹس سسٹم ہے جو افتخار چوہی صاحب نے کیا سو موٹو کا. دوسرا جو تھا کہ 100 ٹاپ ٹرائلز جو ہمارے ٹیررزم کے ہیں، ایک ٹیررسٹ جو ہے، ایک پاکستان میں 50,000 آدمی شہید ہوا ہے، ایک ٹیررسٹ کو یہ جوڈیشل سسٹم سزا نہیں دے سکا، ایک ٹیررسٹ جو ہے اس کو جو ہے آپ ہینگ نہیں کر سکے، اس کو آپ عبرت کا نشان نہیں بنا سکے. وہ کہتے ہیں پروسیکیوشن کمزور تھا، گواہ کمزور تھے. یار پروسیکیوشن باقیوں میں بھی کمزور ہوتا ہے. جو 5,000 لوگوں کو انہوں نے 8,000 آدمی اس وقت ڈیتھ رو، غریب ترین آدمی 8,000 اس وقت جیلوں